بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ لوگ یہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلد روزگار نہیں مل رہا، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھائی نے بہن نے پڑھا، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا بھاگ بن جائے گا۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ہماری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر شے بولتی سنی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ساری چیز اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے۔ ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعزاز سے بھی ان نعمتوں کا شکر اور اس کی عبادت کے کریں گے۔ جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اسی طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت و اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے
انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7واں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی، جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قلب کی وہی حالت رہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے۔ جب بھی اللہ کی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکریہ ہے کہ الحمدللہ کہے، یہی اصل شکر ہے۔ بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسے دنیا میں تو عزت و کامیابی عطا ہوگی ہی، آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے اور وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نفع دنیا آخرت میں دیتا ہے، اور جو شکر گزاری نہ کرے تو دنیا میں ہی اسے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح سلب کی جاتی ہے کہ اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرمت اطاعت الہی کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سب نعمتیں عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا شاکر بندہ صابر مسلمان بنا دے، آمین۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ تمام ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدق دل کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ تصویر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآن کی تسبیح ہے۔ اگر اس کو آپ صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بھی بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے۔
اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ محترم ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع الی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال ایمان کمزور نہ ہونے دیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گی تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو پنج وقتہ نماز کا اہتمام کیجیے اور نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے۔ زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بندے کو ان پریشانیوں کا اپنے سامنے آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی غم، دکھ، رنج یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مل کر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ ہی کی پاکی ہے، اسی کی تعریف ہے، اللہ جو بلند و برتر ہے اس کی تقدیر میں ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے، اسے 100 بار پڑھنے کی فضیلت ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت میں۔ جہاں تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ کئی روایات میں مروی ہے اور اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک فضیلت یہ ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری کلمات یہی ہیں۔ اس روایت کو بخاری، مسلم، سنن الترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ بعض روایات میں اسے 3 بار پڑھنے کا بھی ذکر ہے، جسے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اسے فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو تو برس اور جزام وغیرہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس روایات کو ابو الشیخ نے، ابن السنی نے عمل الیوم واللیل مسند الفردوس میں ذکر کیا ہے۔ بعض روایات میں اسے 100 بار پڑھنے کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس روایات کو امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ کم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملائکہ کی تسبیح اور ہر مخلوق کی دعا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فرمایا، طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو، اس سے دنیا تمہارے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کر آئے گی۔
اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تمام عذاب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کثرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ مولانا یونس ابن مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تجربہ ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی ہے، اسی کی تعریف ہے جو بلند و برتن ہے، اسی کی تقدیس ہے، اس کو پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا اور کوئی مباح کام رکتا نہیں ہے، اور اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ نہیں، تمام دنیاوی آخری مقاصد میں کامیابی کا ضامن اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس کے حضور عاجزی اختیار کرنا ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والے اس کو مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں واضح فرمایا ہے، پس ان کے بارے میں ارشاد ہے، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے اعمال کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے رب العالمین پر توکل کرتے ہیں۔ توکل ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسول اور اپنے مومن بندوں کی کئی مواقع پر اس کا حکم دیا ہے، جن میں اس کا یہ فرمان بھی شامل ہے جو اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کا ارشاد ہے، بس اے میرے محمد اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی کی سپرد کر دیں، اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرضہ اور اس کے اوپر بے شمار ٹینشنیں ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں، تو اس نے نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی رات کوئی مجھے ٹیلی فون آ گیا جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی، وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا، میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی کو میں نے بتایا، تو سب نے مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لے کر آئے، اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگی تو آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالت میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ سے
ہم سب مل کر دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو وظیفہ بتایا میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ العزیز، یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا نظریہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز سے شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طے پاکیزہ ہونا، جائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق بھی ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر طے فرما دی ہے اور ان میں آپ کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلا کسی پست قدم انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، یا اللہ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی دراز قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، یا مثلا کوئی جوان شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے، اس قسم کی دعائیں ہرگز نہیں مانگنی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقتوں کی دعا جب بارش ہو رہی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو اپنی تمام تر ضرورتیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ جو کہ ایک معمولی قسم کی چیز ہے ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگیں، اور اگر کبھی نمک وغیرہ جیسی ہلکی چیز اس کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کی ذات سے مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔